اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال اللہ تعالی فی الکتاب الکریم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ صدق اللہ العظیم۔ اے حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ سے میرے بندے میرے متعلق سوال کریں تو آپ انہیں بتلا دیجئے کہ میں قریب ہی ہوں۔ پکارنے والا جب بھی مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار کو سنتا ہوں اور جواب دیتا ہوں، پس انہیں چاہیے کہ میری دعوت پر لبیک کہیں اور مجھ پر ایمان لائیں، اور یہ بات آپ انہیں بتلا دیجئے شاید کہ راہ راست پالیں۔ ناظرین کرام، یہ جو آیت کریمہ ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 186 ہے۔ اس کا شان نزول کیا ہے؟ اللہ رب العالمین مفسرین کرام پر لاکھوں رحمت نازل ہوں، وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ تشریف فرما ہیں کہ ایک شخص حاضر خدمت ہوتا ہے اور آ کے بارگاہ رسالت میں عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقریب ربنا فنناجی، اے اللہ کے رسول، کیا ہمارے رب ہم سے بہت قریب ہیں کہ ہم ان سے سرگوشی میں بات کریں، سرگوشی میں گفتگو کریں؟ ام بعید فننادی، یا ہمارے رب ہم سے بہت دور ہیں کہ ہم پکار کے بات کریں؟ ساتھی یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کر رہا ہے کہ جبریل امی قرآن کریم کی آیت کریمہ لے کے نازل ہوتے ہیں، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ اے حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ سے میرے بندے میرے متعلق سوال کریں تو آپ انہیں بتلا دیجئے کہ میں قریب ہی ہوں، پکارنے والا جب بھی مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار کو سنتا ہوں اور جواب دیتا ہوں۔ اس بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک سے زیادہ احادیث مبارکہ میں ارشادات فرمائے۔ ان بہت سی احادیث مبارکہ میں سے ایک حدیث وہ ہے جسے امام بزار نے اپنی کتاب سنن میں نقل کیا ہے، اور یہ حدیث قدسی ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حدیث قدسی اس حدیث کو کہا جاتا ہے اللہ رب العالمین اپنے نبی کے ذریعے سے اپنے بندوں سے براہ راست خطاب فرماتے ہیں، اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص تھے، انہیں یہ اعزاز حاصل ہے کہ 10 سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارے۔ وہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں، یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے۔ اللہ رب العالمین آدم کے بیٹے سے ارشاد فرما رہے ہیں، خطاب فرما رہے ہیں۔ اور کون ہے آدم کا بیٹا؟ یہ عربی بھی ہے، عجمی بھی ہے، کالا بھی ہے، گورا بھی ہے، غریب بھی ہے، امیر بھی ہے۔ آدم کے بیٹے سے اللہ رب العالمین خطاب فرما رہے ہیں، یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، واحدۃ لی، ایک بات میرے لیے ہے، وواحدۃ لک، اور ایک بات تیرے لیے ہے، وواحدۃ فیما بینی و بینک، اے آدم کے بیٹے ایک تیسری بات بھی ہے جو تیرے اور میرے درمیان جڑی ہوئی ہے، مشترک ہے۔ فاما التی لی، اے آدم کے بیٹے وہ پہلی بات کیا ہے جو میرے لیے ہے؟ فاعبدنی، وہ بات یہ ہے کہ خالصتاً میری عبادت کر۔ فاعبدنی ولا تشرک بی شیئا، خالصتاً میری عبادت کر اور میری عبادت میں کسی اور کو میرا شریک نہ ٹھہرا، میرا ہمسر نہ ٹھہرا، میرا ساجی نہ ٹھہرا، میرا پارٹنر نہ ٹھہرا، میرا ند نہ ٹھہرا۔ فاعبدنی ولا تشرک بی شیئا، خالصتاً میری عبادت کر اور میری عبادت میں کسی کو میرا شریک نہ ٹھہرا۔ ایسا نہ ہو کہ تیرا قیام میرے لیے اور کسی اور کے لیے بھی ہے، تو رکوع میرے آگے بھی کرتا ہے، کسی اور کے سامنے بھی کر رہا ہے، سجدہ میرے لیے بھی کرتا ہے، کسی اور کے لیے بھی کرتا ہے، نظر و نیاز میرے لیے بھی کرتا ہے، کسی اور کے لیے بھی کر رہا ہے، جانور میرے لیے بھی جانور میرے لیے بھی اس کی قربانی کرتا ہے، ذبح کرتا ہے، اور آستانوں پہ جا کے بھی جانور ذبح کر رہا ہے، دعائیں مجھ سے بھی کر رہا ہے، دعائیں مٹی کے ڈھیر پہ جا کے بھی مانگ رہا ہے، اولاد مجھ سے بھی طلب کرتا ہے، اولاد قبر والوں سے بھی جا کے طلب کر رہا ہے۔ فاعبدنی ولا تشرک بی شیئا، خالصتاً میری عبادت کر، اے آدم کے بیٹے کسی اور کو میری عبادت میں شریک نہ ٹھہرا، میرا ساتھی نہ بنا کسی کو،
عبادات خالص میرے لیے ہیں۔ وَأَمَّا الَّتِي لَكَ، اے آدم کے بیٹے وہ دوسری بات کیا ہے جو تیرے لیے میں نے رکھی ہے؟ فَبِمَا عَمَلْتَ مِن شَيْءٍ أَوْ مِنْ عَمَلٍ فَأَوْفَيْتَكَ، وہ بات یہ ہے کہ تو جو بھی عمل کرے گا، چھوٹے سے چھوٹا عمل کرے گا، فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، رائی کے دانے کے برابر بھی عمل کرے گا تو اس کو میں ضائع نہ ہونے دوں گا، بلکہ سنبھال کے تیرے لیے رکھ دوں گا، اس کا بدلہ تجھے دوں گا اور کل قیامت کے دن تجھے دکھا دوں گا۔ وَأَمَّا الَّتِي فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَكَ، اے آدم کے بیٹے وہ تیسری بات کیا ہے جو تیرے اور میرے درمیان جڑی ہوئی ہے، مشترک ہے؟ فَمِنْكَ الدُّعَاءُ وَمِن لِلْإِجَابَةِ، وہ تیسری بات یہ ہے کہ تیرا کام ہے تو ہم سے دعائیں کر، اور ہمارا کام ہے ہم اسے قبول کریں گے، لیکن شرط کیا ہے؟ فَاعْبُدْنِي وَلَا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے جو صحیح بات بیان کی گئی اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ صلوا علی